أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے دنیا کو خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں بنائی۔ حالانکہ ہر انسان کے دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے۔ جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس کوئی بھی مکان نہیں ہے، کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی اور کے مکان میں ہی صحیح تھوڑی سی رہنے کی جگہ مل جائے تو کافی ہے۔ اور جس انسان کے پاس کرائے کا مکان ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اپنا کوئی خاص مکان ہو تو بہت اچھا ہوگا۔ اور جس کا اپنا ذاتی مکان ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے بڑا پیارا سے بناؤں، جیسے اپنی ہر خواہش کو اس میں پورا کر سکوں، جہاں جہاں جو چیزیں رکھنی ہیں ساری اس جگہ پہ اسے مزین کروں۔ پھر اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس گھر میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے، لیکن یا تو وہ گھر نہیں رہتا یا پھر اس گھر کو بنانے والا اس گھر میں نہیں رہتا، ایک دن وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہر خواہش بھی ہے، جب بھی پیدا ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ پوری ہو۔ یہ اس لیے ہے، حالانکہ خواہش بھی اللہ ہی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، لیکن پوری کیوں نہیں ہوتی، یہ بات سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے جہاں خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے جنت۔ ایسے ہی اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کی جب کوئی خواہش ادھوری رہ جائے نا، اور اسے واقعی دل کو ٹھیس ہو کہ کیا یار میری خواہش پوری نہیں ہو سکی، تو پھر وہ ایمان والا اپنے آپ کو دلاسا دے کہ کوئی بات نہیں، ایک دن میں جب جنت میں جاؤں گا تو اپنی ہر خواہش کو پوری کروں گا۔ ایسے ہی جب کوئی تکلیف پہنچے، چھوٹی سی تکلیف بھی ہو، تو پھر اس تکلیف میں اپنے آپ کو یہ احساس دلائے کہ یہ چھوٹی سی تکلیف ہے جسے میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اگر صحیح زندگی نہیں گزارا تو جہنم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ چھوٹی سی تکلیف جب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو بڑی تکلیف جہنم کو میں کیسے برداشت کروں گا۔ یہ انسان اپنے آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایک لڑکی رات کے وقت میں زیورات سے لدی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ کچھ نوجوان لڑکوں نے اسے پکڑنا چاہا، زیادتی کرنی چاہی، تو دوڑتے ہوئے وہ مسجد کے اندر آ گئی۔ مسجد کا جو کمرہ تھا کھلا تھا، اندر ایک طالب علم چراغ رکھ کے بیٹھے اپنی کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیدھے اس کمرے کے اندر داخل ہو کے اس نے کمرہ بند کر دیا۔ وہ نوجوان پریشان ہو گئے، یہ کون ہے لڑکی جو زیورات سے لدی ہوئی بھی ہے اور گھبراہٹ میں ہے اور ایک دم سے اندر آ گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا کچھ لڑکے ہیں میرے پیچھے پڑے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کو ایک کنارے میں بٹھا۔ لیکن وہ لڑکی دیکھ رہی تھی کہ ہر تھوڑی دیر میں وہ نوجوان اپنی انگلی کو، وہ جو چراغ انہوں نے جلایا ہے اس میں بار بار دیا کرتے تھے، ہر تھوڑی دیر میں اپنی انگلی جلا کر پھر تکلیف کو احساس ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ جب تھوڑا سا امن ہوا، لڑکی باہر جانے لگی تو جانے سے پہلے اس نے پوچھا کہ آپ بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہو، آپ کے کمرے میں خود ایک لڑکی چلی آئی لیکن آپ نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آپ کا بڑا شکر ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اپنی انگلی بار بار اس چراغ میں کیوں دے رہے تھے؟ تو اس نوجوان نے، اس طالب علم نے کہا کہ شیطان ہمارے درمیان میں آ چکا تھا، وہ بار بار مجھے یہ بات میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ یہ خود چل کے آئی ہے اور اس نے خود کمرہ بند کیا ہے، اگر تو اس کے ساتھ زیادتی کر بھی لے تو مسئلہ نہیں ہے، خواہش پوری کر لے کوئی بات نہیں ہے۔ تو فوراً میں اپنی انگلی کو آگ میں دیتا اور کہتا کہ آج اگر خواہش پوری کر لے گا تو دیکھ تیری ابھی یہ آگ برداشت نہیں کر سکتی، کیا تیرا پورا جسم جہنم کو برداشت کر پائے گا؟ ایک چھوٹی سی آگ دنیا کی تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو کیا جہنم تجھ سے برداشت ہوگی؟ یہ میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بار بار اپنی انگلی کو آگ میں دیے جا رہا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ دنیا بالکل بھی خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں۔ جنہوں نے بے وقوفی کی، یہ سوچا کہ ہم اپنی خواہش کو پوری کر لیں گے دنیا میں ہی، وہ بڑے خسارے میں۔ ایک انسان گزرا، شداد جسے کہتے ہیں،
اس نے کہا کہ آخرت میں کیوں جنت، جنت تو دنیا میں بنائیں گے، اور زندگی بھر کی ساری دولت لگا دی، سارا کچھ لگا دی۔ اب جب اس کے داخلے کا وقت ہے تو لوگوں نے اعلان کیا کہ آج جو جنت تم نبیوں سے سنتے آئے ہو، انتظار کرنا ہی نہیں پڑے گا، دنیا میں بنا رکھی ہے، لیکن پہلے میں جاؤں گا، بعد میں تم دیکھ۔ جب داخل ہونے کے لیے گیا تو ایک قدم اندر تھا، ایک باہر تھا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے اسے لینے کی تھی۔ اسے بڑے خواہشوں سے بنایا تھا، اسی لیے میرے بھائیوں یہ طے کر لیں کہ یہاں ہم خواہش پوری کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، خواہش تو ہماری جنت میں ہوگی۔ اب جنت میں بھی جو آیت آج ہم نے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہم بار بار جنت الفردوس جنت الفردوس یہ نام سنتے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ترغیب دی کہ جب اللہ سے جنت کی دعا مانگو نا تو اللہ سے یہ کہو کہ اللہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ حالانکہ جنت کے 8 درجے لکھے ہیں، 8 قسم میں لکھے ہیں، لیکن اس میں بھی جنت الفردوس کی کیا خاص بات ہے؟ علماء نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں اس کے بارے میں کہ باقی جو جنتیں ہیں اسے اللہ نے کن کہا تو وہ ہو گئی، اللہ نے کہا بن جاؤ تو وہ بن گئی، لیکن جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے جس جنت کو بنایا وہ جنت الفردوس ہے۔ کتنی پیاری بنائی ہوگی اللہ پاک نے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ پھر جنت الفردوس کی خاص بات کیا ہے؟ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو دوسرے جنتی ہیں، جو دوسرے جنتوں میں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن بٹھا کے جمع کر کے اپنا دیدار کروائے گے، لیکن جو جنت الفردوس میں ہوگا وہ دن میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا، وہ دن میں 2 مرتبہ اللہ پاک کا دیدار کریں گے، اللہ دیدار نصیب کریں گے۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دیدار کے لیے جب اللہ جمع کریں گے تو اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم آپ سے بالکل راضی ہیں، لیکن آج دل کر رہا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ آپ کو جب دیکھا نہیں تھا تو آپ کے لیے بڑے سجدے کیے، لیکن آج جب آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ اتنی خوبصورت ہیں، اللہ آپ کے لیے سجدہ کرنے کو دل کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں نہیں میرے بندوں، آج اس وقت پہ اس جگہ میں نے تمہارے لیے سجدے کو منع کر دیا ہے، جو بھی کرنا تھا تم نے دنیا میں کر لیا ہے، یہاں صرف بدلہ لینے کے لیے تم نے بلایا گیا ہے۔ بلکہ ایک نہر کے سلسلے میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ وہ صرف جنت الفردوس میں ہے، اس کی جو چھینٹیں ہیں یہ باقی جنتیوں کے گلاس میں تھوڑے سے ڈالے جائیں گے، لیکن جنت الفردوس میں جو موجود ہوں گے ان کو مستقل وہی شراب پلائی جائے گی، وہ دنیا جیسی شراب نہیں ہوگی۔ اسی لیے جنت الفردوس یہ ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن ملے گی کیسے؟ جنت الفردوس ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ نے بڑا آسان کر دیا، اللہ نے قرآن میں ہی اس کا ذکر کر دیا کہ بعض چیزوں کی ذمہ داری تم پوری کرو، میں تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں 18ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے اور ابتدائی جو آیتیں ہیں اس میں یہی صفات بیان کی ہے کہ جن میں وہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ اس لیے سننے سے پہلے میرے بھائیوں یہ ارادہ ضرور کر لو کہ ان صفات کو ہماری زندگی میں ضرور لا کے چھوڑیں گے۔ ہم سب کو جنت الفردوس میں ضرور جانا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے سب سے پہلی بات بتائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ سب سے پہلی صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ نماز بڑا خوشی خضوع سے پڑھنے والے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں جیسے ہماری مسجدیں آباد ہیں، فکر اس کی ہو کہ غیر رمضان میں بھی ہماری مسجدیں ایسی ہی آباد رہیں۔ آج جس خوف سے کہ ایک نماز چھوٹ جائے گی ڈر ہو جاتا ہے انسان، کہیں آنکھ نہ لگ جائے، سحری کے بعد اس لیے جاگتے رہتے ہیں کہ میری فجر نہ چھوٹ جائے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں ایسے ہی پابندی کرنا ہے کیونکہ جنت الفردوس میں جو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نماز میں خشوع ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہو، للہیت و اخلاص ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے۔ اس لیے اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے ہوں گے نا تو پھر ہم رمضان کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر ہم ماحول والے نمازی ہیں تو عید کا چاند دیکھتے ہیں عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، دوسرے دن عید کی نماز سے واپس آ کے لوگوں سے ایسی ملاقاتیں کریں کہ ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو رمضان کے نمازی ہوتے ہیں لیکن عید کی چاند کو دیکھتے ہی اس کے بعد فوراً بازار کا ایسا رخ کرتے بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم اب تک نمازی تھے، ہم نے آج تک نماز پڑھی ہے وہ بھول ہی جاتے ہیں۔ دوسرے دن ظہر میں معمول کے نمازی آتے ہیں، جو پہلے سے آتے تھے وہ آتے ہیں، باقی سارے خالی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کہتے ہیں نہیں نمازی بننا پڑے۔ دوسری بات اللہ نے دوسری صفت بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنی زکات دینے والے۔
زائد جو خرچ ہے، سخی تو اللہ کو بڑا پسند ہے، بخیل جتنی بھی عبادت کر لے وہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا، لیکن سخی جو ہے نا وہ اللہ کو بڑا پسند آتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کرتے، جنت کے قریب لے کے جاتے ہیں، اور جہنم سے اللہ سخی کو دور کر دیتے۔ لیکن یہاں جو بات کی گئی ہے وہ آخری مقدار کی، کم از کم اپنے مال کا 2.5% تو ضرور نکال۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ایک انسان 1,00,000 روپے میں صرف 2,500 روپے دے رہا ہے، صرف 2.5% اسے لگایا گیا ہے، زیادہ نہیں، صرف 2.5% لگائی گئی۔ لیکن بہت سارے ہیں جو اس میں بھی غفلت کرے جاتے ہیں، بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے زکات بچ جائے، اور بہت سارے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں گول پھر کے گھر پہ ہی آ جائے، کسی بھی طرح سے ہماری زکات ہمارے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسی لیے مسئلے جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں پوری طرح سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہم مسئلوں سے بچ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں جنت الفردوس کا وارث بننے کے لیے زکات ادا کرنا ہوگا۔ اور تیسری صفت اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کام نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن موبائل نے ہمیں وقت ضائع کرنے کا عادی بنا دیا۔ کتنے سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو رات میں اپنے بستر میں گئے ہوئے موبائل دیکھتے دیکھتے 2-3 گھنٹے گزر جاتے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی جوانی کے کتنے قیمتی یہ وقت ان کا ضائع ہو رہا ہے، کتنا قیمتی وقت ان کا ضائع ہو رہا ہے۔ اور بنگلور میں بلکہ ہمارے علاقوں میں یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ لوگ رات میں جاگنے کا نظام بنا چکے ہیں، صبح میں سوتے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جس رات کو اللہ نے آرام کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، لوگوں نے اس کا نظام ہی بدل دیا، ساری رات جاگتے ہیں اور دن میں سو جاتے ہیں۔ فجر کے وقت میں حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اب اذان ہونے والی ہے، نماز کو جانا ہے، لیکن یہ اطمینان سے سو جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں، ان کی جوانی میں جب ان کو گناہوں کی عادت سی پڑ گئی تھی تو ایک دن انہوں نے ایک لڑکی کو بلایا کہ آج رات میں ہم بھی لڑیں۔ ان کی گناہوں والی زندگی کے بارے میں لکھا کہ رات میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اپنے آپ کو بنایا سنوارا، بیٹھ گئے، ساری رات انتظار کرتے ہیں، لیکن وہ آئی نہیں۔ بیٹھے بیٹھے فجر کی اذان ہو گئی، جب مؤذن نے بلایا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دل میں ایک ایسا کھٹکا پیدا ہوا کہ اللہ ساری رات جس کے لیے گناہ کا انتظار کرتا رہا وہ تو نہیں آئی، کم از کم اس رات میں اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا نا تو میں تیرا ہو جاتا، تو میرا ہو جاتا۔ اللہ یہ رات کو میں نے بڑا ضائع کر دیا، پوری رات میں نے اس رات کو میں نے ضائع کر دیا، کاش اسے عبادت میں لگا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہم اپنے وقت کو بڑا بیکار کر رہے ہوتے۔ ہارون رشید کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا اور بتایا کہ بادشاہ یہ بڑا ہنر مند ہے۔ بادشاہ نے کہا اپنا ہنر دکھاؤ، تو اس نے اپنا ہنر دکھایا کہ 2 سوئیوں کو لے کر ایک سوئی کو پھینکا اور دوسرے سوئی کو جب اس کے اندر سے پھینکا تو اس کے ناکے کے اندر سے گھستے ہوئے وہ سوئی نکل گئی، سوئی کے اندر سے سوئی کو پھینک رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے 10 درہم دے دو لیکن 10 کوڑے ضرور لگانا۔ بادشاہ نے کہا درہم تو ضرور دینا۔ وہ پریشان کہ بادشاہ انعام تو بہت تھوڑا ہے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو میرا ہنر سمجھ میں نہیں آیا، لیکن کوڑے کس لیے؟ کہا اتنا وقت اس کے پیچھے کیوں ضائع کیا، اس میں کون سا کمال ہے، اس کے پیچھے یہ کون سا ہنر ہے جو تو کر رہا ہے کہ سوئی کے اندر سے سوئی گھسا کے تو کیا بتانا چاہتا ہے، کتنا وقت اس کے سیکھنے کے پیچھے تمہیں ضائع کیا۔ جو بیٹھ کے ہوٹلوں کے پاس موبائل میں کھیلتے ہوئے اپنا دن کاٹ رہے ہیں وہ کتنا اپنا وقت ضائع کر، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آج ابا کو ہاسپٹل لے جانے کا دن ہے، آج امی کے لیے فلاں دن ہے، ان کو یاد ہی نہیں رہتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کہتے نہیں وہ اپنے لغویات سے اپنے آپ کو اعراض کرنے والے کام، اس سے لغو سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ان کا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی وہ نکاح کریں گے زنا نہیں کریں گے، اس لیے نکاح ہے اسلام میں، نکاح ہے زنا نہیں ہے۔ آج اس چیز کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، آج لڑکا لڑکی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی عمر ہے یہ ساری چیزیں کرنے کی، اللہ جنت الفردوس سے معلوم کر دے گی۔ انسان اس وقت میں ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو اپنے آپ کی، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والوں، ان کو نکاح کی اجازت ہے لیکن ان کو زنا کی اجازت نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو بچا لے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جنت کے وارث۔ اور 5ویں صفت بتائی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ امانت کو ادا کرنے والے ہو اور خیانت نہ کرتے ہو، ان کے پاس امانت داری ہو، وہ امانت کو پورا کرنے والے ہو، کیونکہ نبی نے فرمایا اس انسان کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، اور جو اپنے وعدے کا پکا نہیں ہے وہ مکمل دینداری نہیں ہو سکتا۔ لوگ وعدے سے مکر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ 2 صفتیں اس کے اندر ہو
پھر دوبارہ اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا. آگے اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہو، پابندی کرنے والے، اپنی نماز کو کبھی نہ چھوڑتے، اہتمام سے پابندی سے پڑھنے والے ہو. اللہ کہتے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں وارث، اور یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، اس کے وارث بننے کے لیے یہ صفات اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ یہ بڑے آسان ہے، لیکن انسان ارادہ کر لے کہ مجھے کرنا ہوگا. اور یہ وہ جنت ہے، اللہ نے خود آج فرمایا اس آیت میں آج ہم نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو جنت میں ان کی میزبانی کا انتظام کروں گا، ان کی مہمانی ہوگی. وہاں ان کو بلا کے اللہ تعالیٰ مہمان بنا کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بلائیں گے، اور وہ ایسی جنت ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، اللہ کہتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا. لیکن میرے بھائیو ان صفات کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا آسان بنایا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، لغو اور بیکار چیزوں سے بچنا ہوگا، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی، زنا سے اپنے آپ کو، چھوٹے بڑے زنا سے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور فرمایا وہ امانت دار ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، اور نماز کی محافظت کرنے والا ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صفات پر عمل کر کے جنت الفردوس میں داخلے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب